نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمدللہ یہ کتاب البیان المشید ہے جو بہت ہی پسندیدہ کتاب ہے. حضرت حالی نشاط علمائی کرایا ہے. ماشاء اللہ صاحب بس سناتے تھے. اب کچھ ہی سمجھ میں آتا تھا اس سے بڑھ کے کیا کہ مسئلہ سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. نہیں یہ شروع کیا خط کسی کو لکھ رہا ہے, اپنے کسی طالب کو مرید کو خط لکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. دنیا میں جا کر خدا ہی سے تعلق چھوڑ دو تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. فرماتے تھے کبھی حضرت کہ بیوی کی خدمت کرتے ہو, بچوں کی کرتے ہو, نہیں کرتے تو اللہ ہی کی نہیں, جو خالق و مالک ہے. مدرسے میں وقت سے آتے جاتے ہو تو نہیں جاؤ گے تو تنخواہ کٹ جائے گی, بیوی بچے نہ کچھ ہوں گے. کہتے تھے ایشور سے کہہ رہا ہوں ہر چیز کی رعایت ہے مگر اللہ کی رعایت نہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں تو وظیفہ پڑھو نہ پڑھو کون پوچھے گا کر کے, تو اللہ ہی جانے گا وہاں معلوم ہوگا. یہ حضرت کے دل بڑے درد سے کہتے تھے. کوئی لکھتا تھا وظیفہ نہیں ادا ہو رہا, کہاں کیا کرے گا تمہارا, تم نہ پڑھو تو یہاں اگر ایک دن مدرسہ نہ جاؤ ماجی وہاں نہ جاؤ پوچھی وہاں کون پوچھنے والا ہے. بڑے انداز سے سب سے آسان کام وظائف کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو تھوڑا سبھی کا ہے اس کو قائم رکھنے کی, اس پر مداومت کی اللہ توفیق فرمائے. بہت ہے وہ کثرت پہ کہتے بہت ہے. بہت بڑا سیلاب آیا تھا وہاں فتح میں, یہ سب ہم لوگ ڈوب جائیں گے. اب خانقاہ کے لوگ تھے میدان میں تک وہ اور تم لوگ کم نہیں ہو, سیلاب روک سکتے ہو. تم لوگ ٹھیک ہو جائے بھی سیلاب رک جائے گا. دیکھو خانقاہ میں پانی پہنچ چکے تھے قریب, مئو کا پل ٹوٹ چکا تھا. کہتے کوئی کم نہیں ہو تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. بڑے شان سے کبھی میں اللہ ہم سب لوگوں کو ٹھیک کر دے, اصلاح فرما دے, اللہ سے تعلق و نسبت پیدا فرما دے. دن رات ہم لوگ غیروں ہی کے ساتھ ہیں, ان کی بات ہے, ان کے بارے میں غور و خوض ہے. اپنے متعلق کون غور و خوض کرتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے ہم کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. سب سے تعلق بیوی بچوں سے تعلق ہے, دوست احباب سے تعلق ہے, اس کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں مگر نہیں حقوق ہوتے اللہ تعالیٰ کے. ہم سب کو یہ بتاتا ہے بہت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو. اللہ کے حق کی قسم اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے اور نہ نفع. ضرر اور نفع کا مالک اللہ, اس وجہ سے اللہ سے تعلق صحیح رکھو. خود خط لکھ رہے ہیں اپنے مرید کو. اللہ سبحانہ کے تعلق کو لازم سمجھو. اللہ کے حق کی قسم, اللہ کے حق کی قسم اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا. اللہ ہم لوگوں کا ایمان درست فرما دے, قوت آ جائے ہمارے ایمان میں. تعلق کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو اور اللہ کے حق کی قسم اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ نفع. اور اہل اللہ اولیاء ہوئی ہیں.
اور اللہ پر بھروسہ، توکل، مشاہدات تم کی خدمت میں جس کو نسبت حاصل ہو جائے. اللہ کے سوا اللہ کے تعلق کو لازم سمجھو، اور اللہ کے حق کی قسم اس کے سوا نہ کوئی ذرا دے سکتا ہے نہ اللہ ہم لوگ کے ایمان کو بھی درست فرما دے. پڑھنا لکھنا سب ہے، یہ حال ہونا چاہیے، مقام ہونا چاہیے. نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے. کوئی نفع اگر ملنے والا ہے کوئی روک نہیں سکتا. اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی پہنچنے کے لیے کچھ وسائل متعین کیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے، دینے والا تو وہی ہے. اب جو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رضا سے ملتا ہے، ان کے حکم سے ملتا ہے. وہ خود دینے والا نہیں، موتی حقیقی اللہ. جو دوسروں کے ہاتھ سے جو ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے ضرور ہیں. مثلا اعمال صالح، اللہ تعالیٰ پہنچنے کا ذریعہ اعمال صالحہ بھی ہیں. صالحین تو ہی ہیں. اعمال صالحہ، ذکر کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، تو کیا وہ اللہ سے قرب نہیں ہو رہا ہے؟ اور کچھ واسطے بھی ہیں جن کی ناشکری نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عبادات کو، ان کی دعاؤں کو، انہیں مناجات کو قبول فرماتے ہیں. مثلا مشائخ کا سلسلہ وہ بھی قبولیت کا ذریعہ ہے. مشائخ کا سلسلہ بھی اللہ کے یہاں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی ہے جس کی تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، وہ آمنتو باللہ. آمنتو باللہ سب کی اثر، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے بعد سب کچھ ہے. اگر یہ نہیں ہوا آپ مشائخ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک کہ آمنتو باللہ تمہارا صحیح نہیں ہوگا. جب اللہ ہی پہ ایمان نہیں تو پھر یہ مشائخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ بڑی دولت ہے. جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کی کتاب اور رسول اور تمام باتوں پر بھی ایمان لے آؤ گے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، جتنے احکام شرعیہ ہیں سب پر ایمان لانا ہے. اللہ ان تمام باتوں پر ایمان لے آؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور اللہ تعالیٰ کی اشاعت پر بھی عمل کرو گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. ایمان لاؤ گے تو اس پر بھی عمل تمہارا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم وغیرہ دیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے بعد آ جاؤ. سب کا حال ہونا چاہیے، ہر وقت غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ حکم تو کرو، انہیں چھوڑ دو. اور اس چیز سے منع کرے اس کے بعد، اور ان وسیلوں اور واسطوں کے بھی تعظیم کرو. تو جو اہل اللہ ہیں
ان کی بھی تعظیم کرو، وہ بھی اللہ والے ہیں۔ جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں ان کا بھی احسان ہے تم پر، جو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، اور وہ روزی رساں بھی ہے، ذرا رساں بھی ہے، نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے، جو یہ یقین دلا میں ان کا بھی احسان ہے۔ لیکن اس احسان کو کون مانتا ہے؟ ہمارا وہی وقت ہے جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص بھی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ واحد اللہ فإن توحید راس التعال، واحد اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فارن پوچھا، اپنے تلوار ٹانگ دیے تھے، سو گئے تھے، کفا ڈا کے قبر کر لیا، حضور پر پوچھا میں یمنعونی، اب بتلا، حضور سے پوچھا میں یمنعونی، تم کو ہم سے کون بچائے گا؟ میں یمنعونی، ہم سے تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے سمجھا تلوار تو نہیں ہے، بڑے دل سے کہا اللہ، کہاں گیا؟ گر گئی تلوار اس کی، اللہ نہیں بہت یہ مرالی میں جو قلعہ لکھا ہے اس میں سب سے پہلے دوسرے واقعہ یہ ہے میں یمنعونی، اس کا میں یمنعونی، ہم سے تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم بچاؤ گے، بہترین بچانے والے تمہیں اللہ۔ اس انداز سے اللہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلوار چھوٹ گئی، میں یمنعونی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا۔ یہ کتابیں ماں علی میاں نے اپنی کتابوں میں واقعات کو لکھے، ابتدائی کتاب لکھی ہے عربی کی، اس میں یہ واقعہ کو لکھا ہے، لکھا نا۔ رسول جو کچھ تم کو حکم وغیرہ دے اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ ان وسیلوں و واسطوں کی بھی تعظیم کرو گے جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، مشائخ ہیں، تابع ہیں، ان کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ اعتدالی تعلیم، ان کی بھی تعظیم کرو جن سے سراغ لگتا ہے ان راستوں کا، چلنے کا ڈھنگ آتا ہے ان راستوں پر۔ اللہ کی توحید خالص بھی اختیار کرو، اللہ ہے، رب سلوک ہو یا کوئی چیز ہو، تجارت سب چلانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی توحید خالص بھی اختیار کرو گے اور اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو گے، ضرور کرو، آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو۔ کتنی اچھی بات ہے، نصیحت ہے، یہ سب چیزیں بھی پڑھنی چاہیے طلبا کو، اور بتلانا بھی چاہیے کہ دیکھیے یہ بھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ اپنا بنا لے بس، اور اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ذلت اور خشوع کے ساتھ اس کے سامنے زمین کو بوسہ دو گے، اور معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اگر آخرت پیش نظر ہو جائے سب آسان ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، مرنا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے، یہ مراقبہ ہونا چاہیے۔ بنیادی پہلے مراقبہ کراتے تھے نہیں، یہی سب بات، کہاں مراقبہ میں نام بھی نہیں آتا، مراقبہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بلایا خانقاہ کے، ارے دیکھو تم لوگ جو ابھی نہیں پا رہے ہو اس وجہ سے کہ تم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، اور پھر بتلایا محاسبہ یہ ہے، یہ سوچے بس، یہ سوچو کہ ہم نے کون سا نیک عمل کیا، کون سا برا، شمار کرو کتنے اعمال نیک ہوئے اور کتنے اعمال برے ہوئے، نیک ہوئے اس کا شکر ادا کرو، برے اعمال ہوئے توبہ کرو۔ یہ حضرت خود بلا کے خاطر سے خانقاہ نہیں ہوگا، ہم یہ چیز کرو۔
بھائی ہر چیز کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، یہاں بھی خصوصیت ہونی چاہیے نہیں؟ یہاں بھی وہی چیزیں ہیں جو دفتروں میں ہوتی ہیں اور کمپنیوں میں ہوتی ہیں. یہ تو چیز ہی ہے. یہاں تو اپنے کو جھکانا ہے، مٹانا ہے اور گریہ وزاری کرنا ہے، خدا سے مانگنا ہے. یہاں یہ طریقہ، وہاں وہ طریقہ ہے. تو اس پر انکار نہیں. جب اس کو ہم انکار نہیں کرتے تو ہمارے اس کو کیا انکار کر سکتے؟ لیکن اس کا انکار چرچا اس زمانہ نہیں ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کے جانا ہے، اور ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب ہے اس کی تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ گے. اللہ سے ملنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. آپ کے لیے نہیں ہے، ہم کے لیے، ہمارے لیے. جو سنا رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، جو سن رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے ضروری ہے، جوانوں کے لیے ضروری ہے. طریقے سب ایک ہے. ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب اس کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ، اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو گے، یہاں تک کہ سراپا اخلاص بن جاؤ گے. جب کوشش کرو گے تو اللہ اخلاص بھی دے گا، توفیق بھی دے گا. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو گئے. لکھ رہے ہیں ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کھینچ لیں گے تم کو. یہ میرا بندہ ہے، طالب خدا ہے، ہمارا طالب ہے. اللہ ہم سب کو تو اللہ بنے. حضرت وغیرہ کا یہی سب باتیں ہوتی رہتی تھی. مسجد سے اٹھا دیا، چلو سب دنیا دار بھرے ہوئے. کیا ہوا بھائی؟ اب سب سے کہہ رہے تھے کس لیے آتے ہو؟ حضرت ہم اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے لیے. بیٹھو. ارے بہت مشکل ہے لیکن بیٹھو. ایک آدمی کا پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا اشرف علی. یہ تو میرے شیخ کا نام ہے. بھائی تمہاری تو تعلیم ضروری. بیٹھو 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 بیٹھو. وہ ہوتا رہتا تھا. پوری مجھے بیٹھی باہر. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ نہیں کرتے ہم. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو گئے. جب اپنے کو جھکاؤ گے تو اللہ تم کو بڑھائے گا. تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے. تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے اور کرم کے خلائط ڈالے جائیں گے. کرم کے لباس سے تو نوازے جاؤ گے. خواجہ یہ بہت بڑے آدمی ہے بھائی. دستے مبارک نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کرم کے خلائط ڈالے جائیں گے. تمہارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے. جب تم طلب لے کے جاؤ گے تو تمہارے لیے کرم کے دسترخوان بچھائے جائیں گے. اور تمہاری معرفت کا جال تمام مخلوق پر پھیلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا. سب تمہارے اللہ کے کرم کے تحت آ جائیں گے، بلکہ سب کو اپنے اندر لے لے گا. اور تمہارے بہت عمدہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ سب کو اپنے اندر لے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہو جائے گا.
تم خلوص سے اختیار کرو گے تو چھپا ہوا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ بہت حدیث سناتے تھے حضرت کہ اگر 70 پردے کے اندر تم کوئی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ اس کی مثال دیکھو، بزرگان دین نے تو سب چھپائی ہی کیا، لیکن سب کے مطابق مشہور ہے کہ وہ اتنی بات کرتے اتنی بات، دلیل عقلی کے طور پر کہتے تھے حضرت، کہتے بھائی انہوں نے اہتمام کیا چھپانے کا، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا نا کہ سیدنا تو کہتے یعنی یہ پڑھتے تھے، فلاں یہ پڑھتے تھے، رفائی یہ پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہوا کہ نہیں؟ تو انہوں نے تو ظاہر نہیں کیا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ یہ حضرت بات ہے، یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہوگا اور باطن میں بھی اہل اللہ کے قلوب تمہارے معرفت و ولایت پر شاہد بن جائیں گے۔ اچھا آدمی بزرگوں، تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے تھے، کتنی عمدہ بات کر رہے ہیں درمیانی بزرگوں، تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، اسی طرح فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو۔ جامع تعلیم ہے، سناتے رہتے تھے حضرت برابر۔ بزرگوں، تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، ادھر فقہاء و علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ اولیاء کا راستہ بھی ایک ہے، یہ علماء کا راستہ وہی ہے جو تمہارے اولیاء کا۔ یہ حضرات علماء و فقہاء ظاہر شریعت کے وارث اور احکام اشریعہ کے محافظ ہیں۔ علماء و فقہاء حافظ ہیں، لوگوں کو احکام بتاتے ہیں، اور ان کے احکام ہی کے ذریعے سے واصلین کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ یہ احکام، کیونکہ جو عمل، جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریقے پر ہو، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت کے خلاف کرو گے تو کبھی ولایت تک نہیں پہنچو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو ولایت ولی ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی عابد 500 برس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہے تو یہ عبادت اسی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ بہت سناتے تھے ماشاء اللہ، خاص عبادت کتاب تھی ان کی سنانے کی۔ اگر کوئی عابد 500 برس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہے تو یہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اس کی گردن پر گناہ الگ ہوگا۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن اسی عبادت کو کسی وزن میں شمار نہ کرے گا۔ جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو، اس کو اس کی 2 رکعتیں، اس کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہد درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ بس خبردار علماء کے حقوق نہ ضائع کرنا، خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا۔ تم کو سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، برابر سناتے تھے، تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن، علماء کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو، اور ان سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں، اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو خاص تعلق رکھو علماء سے۔ ان کی حرمت اور عزت کی تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ جو علماء بعمل ہیں ان کی حرمت اور عزت تمہیں خاص طور سے حفاظت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں تھا، اور یہی بزرگی اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء، علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کے فضیلت نہیں ہو سکتی۔ جسے علماء بعمل سرفراز ہیں
بعمل قید لگا دیا، جیسے علماء بعمل سرفراز ہیں، نائب ہیں نبی کے. یہی جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، یہی جو تمام انسانوں کے سردار ہیں اور تمام مخلوق سے اشرف اور حق تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں. تم ایسا مت کہو. بعض جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں. یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ دین ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے. ظاہر کے لے کے باطن کو نہ چھوڑو اور باطن کو لے کر کے ظاہر کو نہ چھوڑو. جب دونوں لوگ ہیں تب کمال کو پہنچو گے. پورے پورے ظاہر پر بھی عمل کرو، باطن پر بھی عمل کرو. بہت ثابت کیا ہے. السنت الجلیہ پھر چشتیت العالیہ، نام بہت اچھا ہے نا. سنت جلیہ ہے چشتیہ عالیہ میں. کسی کے نام سے مولانا احمد رضا خان نے کہا کہ اشرف علی کو نام رکھنا بہت اچھا آتا ہے. السنت الجلیہ پھر چشتیت العالیہ، جلی سنت ہے، کھلی ہوئی سنت ہے. جو ہمارے حضرات چشتیہ ہیں ان مشائخ میں کھلی ہوئی سنت، سمجھے. السنت الجلیہ پھر چشتیت العالیہ، اچھا نام ہے. ان کو بھی ہارا گیا سنت. تو لکھا انہوں نے کہا یہ کہ اشرف علی کو نام رکھنے بڑا اچھا تھا. تم ایسا مت کہو جیسا بعض جاہل صوفی کہتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں. یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ دین ظاہر اور باطن دونوں کا جامع ہے. بہت سناتے تھے یہ کتاب بہت سناتے تھے، بلکہ اردو نہیں تھا، وہ فارسی میں سناتے تھے، لیکن سناتے تھے. کیونکہ یہ دین ظاہر اور باطن دونوں کے جامع ہے. اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے، اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے. اوپر چھلکا ہے مغز، تو باطن جو ہے مثل مغز کے ہے، ظاہر چھلکا ہے لیکن وہ بھی ضروری ہے. امام محمد کہتے تھے چھلکا ضروری ایسا ہے کہ اگر چھلکا نہ رہے تو باطن خراب ہو جائے گا فوراً. یہ بات ہے. کہتے ہیں اگر چھوڑ دو کوئی اچھی چیز ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھو، مکھی آ جائے گی فوراً ضائع کر دے گی. اس وجہ سے ظاہر کی بھی حفاظت کرو تب باطن محفوظ رہے گا. باطن کے لیے ظاہر کا ترک ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، یعنی اس کو لینا ضروری ہے. تم ایسا مت کہو جیسا بعض جاہل صوفی کہتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں. یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ دین ظاہر اور باطن دونوں کا جامع ہے. اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے، اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے. مغز نہیں رہے گا ظاہر کوئی وقت رہے گی. اور ظاہر باطن کا ظرف ہے، ظاہر باطن کا ظرف ہے اور باطن تو مغزی ہے. یعنی اس کا اگر ظاہر نہ ہوتا تو باطن کہاں چھپتا؟ اگر ظاہر نہ ہوتا تو باطن کہاں چھپتا؟ ابھی ظاہر ہی میں تو باطن چھپا ہوا ہے. اگر ظاہر ہوتا دل بغیر جسم کے موجود نہیں رہ سکتا، بلکہ اگر جسم نہ ہو تو دل خراب ہو جائے گا. اور دل بدن کا نور ہے، اور دل اگر بدن میں دل نہ ہو تو مردہ اور تاریخ ہوگا. اس لیے ظاہر و باطن، ظاہر باطن کا محتاج ہے اور باطن ظاہر کا محتاج ہے. دونوں کی ضرورت ہے، ظاہر کی بھی ضرورت ہے، باطن کی ضرورت ہے. اور یہ علم جس کا نام بالوں نے علم باطن رکھا ہے، اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے. پہلے علم یعنی علم ظاہر کی حقیقت عمل بالارکان کے ساتھ، تصدیق بالجنان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ظاہر کو لو لیکن اس کے ساتھ تصدیق بالقلب ہونا چاہیے. اگر ظاہر ہے اور باطن نہیں ہے نفاق ہے. بہرحال سب کہتے ہی چلے گئے
کیونکہ حضرت سناتے رہتے تھے مجلس برابر سناتے تھے اس کتاب اردو میں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اردو نہیں تھی، فارسی میں سناتے تھے. تمام علماء رہتے تھے دیوبند کے، یہ سناتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق، طریق حق سمجھنے کی توفیق دے اور اس عمل کی توفیق دے. خود ہم لوگ بھی سمجھیں گے تب تو کہیں پہنچائیں گے، خود ہی نہیں سمجھتے تو کیا پہنچائیں گے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو بھی ان کتابوں کو بھی کبھی کبھی دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ دین کا طریقہ علم تو رہے. آپ جانتے نہیں کہ ہمارا طریق کیا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو علم بھی دے اور عمل بھی دے اور حال و مقام بھی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.